انسان اپنے گھر میں جھانکے تو اس کو اپنے گھر کے لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ محسوس ہوتی ہیں. ماں کی طبیعت الگ ہے، باپ کی الگ ہے، بڑے بیٹے کی الگ ہے، چھوٹے کی الگ ہے، بچوں کی سوچ الگ ہے، بیٹیوں کی سوچ الگ ہے. تو سب کی سوچ ایک ہونا، سب کی طبیعت ایک ہونا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ایک نرم طبیعت والا، دوسرا گرم طبیعت والا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی دو تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایک گرم ہوتی ہے. اب جو گرم ہوتی ہے وہ تو اچھا خاصا بندے کو جھٹکا مار دیتی ہے. اب بندہ سوچے کہ بھائی جیسے یہ ٹھنڈی تار ہے، یہ دوسری کو بھی ٹھنڈی ہونا چاہیے تھا، تو بھائی یہ ٹھنڈی ہوتی نا تو یہ پنکھے نہ چلتے. اس کے گرم ہونے کی وجہ سے یہ پنکھے اور یہ لائٹیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اسی طرح گھر کے سارے لوگ اگر ٹھنڈی طبیعت کے ہوں تو گھر کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی کو غصہ آتا ہے، فلاں تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا، اس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. بھائی جسے غصہ بالکل ہی نہ آئے نا، اس میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہ غصے کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اللہ کے اولیاء کو بھی آتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی آتا ہے. بلکہ عجیب بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض باتوں پہ بہت غصہ آتا تھا. حدیث مبارکہ میں صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ غصہ آتا تھا کہ آپ کے یہ دونوں بھووں کے درمیان میں ایک رگ تھی، غصے کی وجہ سے وہ ابھر جاتی تھی اور وہ پھڑکنا شروع کر دیتی تھی. تو معلوم ہوا کہ غصہ آنا برا نہیں ہے، ہر چیز کے استعمال کا طریقہ آنا چاہیے. گھر میں چھری کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن چھری سے بچے کا کان کاٹ دینا یہ برا ہے. گھر میں آگ کا ہونا برا نہیں ہے، آگ نہ ہو تو کھانا کیسے پکائیں گے؟ تو آگ سے گھر کو جلا دینا یہ برا ہے. تو چیز کا استعمال بندے کو آنا چاہیے. تو اسی طرح انسان آپس میں اختلاف ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہوتے رہتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے کا بھی انسان کو طریقہ آنا چاہیے. اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو لڑنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے بندے کو. ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی تو خامد صاحب اپنے غصہ نکالتے ہوئے 3 فائر کر دیں، طلاق طلاق طلاق. چلو اب جب تھوڑا طبیعت ٹھنڈی ہوئی تو پھر اب سوچنے بیٹھ جائے اب کیا کروں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو غصے میں کہا تھا. تو بھائی کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ بڑی محبت بڑا پیار بیوی سے بہت خوش ہو اور آپ خوشی میں آپ اس کو طلاق دے دیں؟ تو طلاق تو ہوتی غصے میں، پیار سے تو کوئی بھی نہیں دیتا. اور جی میں نے ایک ہی دفعہ 3 لفظ کہہ دیے تھے. بھائی جب آپ اپنے بندوق سے 3 گولیاں نکال کر کسی بندے کو مار دیں، اب آپ اس کو کہیں گے جی جناب میں نے تو ایک ہی دفعہ میں نکالی تھی، ایک ایک کر کے میں مارتا تو پھر تو بھائی مار دیا آپ نے، بس قصہ ختم. 3 فائر کر کے آپ نے بندے کو مار دیا، قصہ ختم ہو گیا. اب اس کو دوبارہ اٹھاتے پھر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اس وجہ سے دین اسلام نے اگر میاں بیوی کی نباہ نہیں بھی ہو رہا، طلاق ہی دینی ہے تو دین اسلام نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ تمہیں طلاق کس طرح دینی ہے. اگر تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے تو تم نے اس لڑائی کو کیسے کرنا ہے، تو طلاق دینے کا طریقہ بتایا کہ اگر کسی کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کی ناپاکی کے ایام میں نہ دے، پاکی کے ایام میں اس کو دے، اور پھر اس کے بعد صرف اس کو ایک طلاق دے.
اور پھر اس دوران دونوں میاں بیوی اکٹھے اسی گھر میں رہیں۔ یہ دین اسلام کا حسن دیکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تو نے غصے میں آ کے طلاق دی ہے اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہمارا نکاح نہیں ہوتا، اب طلاق دی ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد تم ایک گھر میں رہو۔ اس دوران بیوی کو دین نے یہ تعلیم دی کہ تم اس دوران کوشش کرو کہ اپنے آپ کو اچھا بنا سنوار کے رکھو۔ ممکن ہے کہ اس کے دماغ میں جو فطور آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس نے طلاق دی ہے، تو شاید یہ اس بات سے ہٹ جائے اور تمہارے ساتھ اچھا معاملہ شروع کر دے اور تم پھر دوبارہ اس کو اچھی لگنے لگ جاؤ۔ تو موقع دیا اس کو۔ پھر ایک مہینہ گزرا، پھر کہا کہ اب جو ہے دوبارہ جب یہ پاک ہوگی دوبارہ پھر دوسری طلاق دے دینا۔ کیا مطلب؟ کہ اب بھی اگر اس نے طلاق دے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ واقعی بڑا سیریس تھا کہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد بھی اس نے اس سے رجوع نہیں کیا، واپس نہیں ہٹا، تو لگتا ہے کہ سچ مچ کا معاملہ ہے، اس لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ کوئی جلد بازی میں آ کے، کوئی عجلت میں آ کے اس نے ایسا کام نہیں کر دیا ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے، عقل اور شعور کے موجود ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے۔ تو 2 دفعہ طلاق ہو گئی، اب جو ہے وہ اس کو پھر وہاں سے جانے کی حکم نہیں ملا، وہی رہو، اپنے خامن کے گھر میں وقت گزارو۔ پہلے یہ تھا کہ طلاق دے دی ہے تو دوبارہ بغیر نکاح کے اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا تھا، اور اب جو ہے دوسری طلاق دے دی تو کہا اب بغیر نکاح کے نہیں، اب اگر تمہارا ارادہ بن رہا ہے تو تم جو ہے وہ نکاح کرو گے دوبارہ، اور پھر اگر تمہارا پھر بھی غصہ ختم نہیں ہوا تو اب تم تیسری طلاق دے دو، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو۔ یہ لڑنے کا طریقہ بتایا، اور رہ گیا معاملہ پیار محبت کا، تو دین اسلام نے کہا کہ دیکھو اس میں اگر کوئی کمزوری ہے، خامی ہے، وہ بھی تو کوئی ہوگی، تم اس کو سوچ لو کہ اس کے اندر یہ بھلائی، اس کے اندر یہ بھلائی، اس کے اندر یہ بھلائی، تو تم اچھائی کی طرف نظر کرو۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دلوں میں رنجش لے آنا اور دل کو صاف ہی نہ کرنا اور دل سے غصے کو نہ نکالنا، دین اسلام نے کہا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ کسی گندے اور نجس اور ناپاک آدمی کی نشانی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کسی سے رنجش ہو گئی، میری طرف توجہ فرمائیے، اگر تمہارے دل میں کسی سے رنجش ہو گئی تو بھائی اس رنجش کو دل میں پالے نہ رکھو، اس بات کو دل سے نکال دو، ہٹا دو اس بات کو۔ اور اگر تم اپنے دل میں اس رنجش کو بنائے رکھو گے، دل میں غصہ رکھو گے، دل میں کینہ رکھو گے، تم اپنے دل سے بات کو نہیں نکالو گے، تو اس کا نقصان تمہیں یہ ہوگا کہ پروردگار بھی تمہیں غصے کی نگاہ سے دیکھے گا، تم لوگوں کو معاف نہیں کرو گے، خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر کسی سے تمہیں غصہ ناراضگی ہو جائے تو تم اس کو ذکر کر دو، اس کو بتا دو کہ بھائی مجھے جو ہے تمہارے اس معاملے سے ناراضگی ہوئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے یہ معاملہ ایسا کیا ہے، بن بتائے دل میں آگ نہ جلاتے رہو، اس کے سامنے ذکر کرو، بتاؤ اس کو کہ یہ معاملہ ہے اور اس وجہ سے مجھے ناراضگی ہوئی ہے۔ اب جب آپ ذکر کر دیں گے تو 2 معاملے سامنے آئیں گے، 2 معاملے سامنے آئیں گے، یا تو وہ بندہ اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ واقعی تمہاری ناراضگی بھائی بالکل ٹھیک ہے، یا پھر وہ انکار کر دے گا کہ بھائی ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، بات ہی نہیں۔ فرمایا اگر وہ تسلیم کر لے، اگر وہ تسلیم کر لے تو جو آدمی مان جایا کرتا ہے وہ پھر جھک بھی جاتا ہے، وہ غلطی کو ماننے کے بعد معذرت بھی کیا کرتا ہے، اور اگر وہ معذرت نہیں کر رہا تو آپ کو زیادہ چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے اس کو واضح کر دیا کہ غلطی آپ سے ہوئی ہے، لہٰذا مجھے آپ سے ناراضگی، آپ چپ کر کے ایک طرف ہو جائیں۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے ایویں خام خواہ کسی کے اوپر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہے، بہت بات کر رہا ہے تو آپ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو آپ مان دیں ٹھیک ہے نہیں ہے، بس قصہ ختم ہو گیا۔ رہ گیا معاملہ کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے،
تو بھائی وہ جو جھوٹ بولتا ہے آپ اس کو سچا نہیں بنا سکتے. دین اسلام نے اس کو سچائی کی طرف لانے کی الگ سے دعوت دی ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، اس کا جھوٹ کبھی نہ کبھی کھل کے سامنے آ جائے گا. تو یہ اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آج دیکھیں لوگوں نے خاندانوں میں اختلاف بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے جو ہے وہ لسانی طور پر ایک دوسرے سے مخالفت، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بروئی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ فلانا ہے. تو بھائی یہ کہاں سے لائے؟ کیا ہوا؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے. یہ درجہ بندی اور یہ ایک دوسرے کو اوپر جو ہے وہ ترجیح دینا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، دو نوجوانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. نوجوان بچے تھے، مسلمانوں کے بچے تھے، آپس میں لڑ پڑے. تو وہاں پر کچھ مہاجرین تھے جو کہ مکہ مکرمہ سے اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا. اور جو وہاں کے مدینہ طیبہ کے مقامی لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، ان کو انصار کہا جاتا تھا. تو اس نوجوان نے آواز دی، اے انصاریو، اور مجھے فلانے نے مارا ہے. یہ آواز نبی علیہ السلام کے کانوں میں پڑی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ عصبیت ابھی تک موجود ہے، تعصب موجود ہے، قوم پرستی ابھی تک تمہارے اندر ہے. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ انصاریوں جمع ہو جاؤ؟ ہاں یہ بات دیکھو کہ دیکھو غلطی کس کی ہے، چاہے وہ انصاری ہے چاہے وہ مہاجر ہے. تو جو جس کی غلطی ہے سارے اس کی مخالفت کریں گے، زیادتی اس نے کی ہے. لیکن ہمارے ہاں پھر ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ ہماری برادری کا ہے بھلے زیادتی اس نے کی ہے، ہم اپنے برادری والے کا ساتھ دیں گے. دین اسلام ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے. اللہ کے بندے ہیں سارے، اگر تم ایسا کرو گے یہاں تو تم برادری کا ساتھ دے لو گے، لیکن اللہ کی نظر میں تو بندے سارے برابر ہیں. پھر اللہ تم سے گرفت کرے گا، پھر اللہ تم سے پوچھے گا کہ میرا بندہ تھا، میں نے اس کو فلاں قوم سے بنایا تھا، اور یہ قوم سے بنانا یہ تو سوائے پہچان کے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. سندھی ہونا کوئی بڑی عزت کی بات نہیں، بلوچ ہونا کوئی شرف کی بات نہیں، پٹھان ہونا کوئی بڑے اعزاز کی بات نہیں، پنجابی ہونا کوئی بزرگی کی بات نہیں. ارے بزرگی کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہے. ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو. جب تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ایک دوسرے سے درجہ اور فوقیت کیسی لیتے پھر رہے ہو؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، پھر تمہاری لڑیاں اور تمہاری لائنیں آگے بڑھنے لگی تو ہم نے جو ہے وہ تمہارے شعبے قبیلے بنا دیے. کس لیے بنائے؟ کہ اس سے تمہارے درجے اور مقام اونچے نیچے ہو جائیں. فرمایا نہیں، لِتَعَارَفُوا، بس اتنا پہچان ہو سکے یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، بس پہچان کے لیے. جیسے ہمارے نام رکھے ہوئے، کسی کا نام محمد زبیر ہے، کسی کا نام محمد زید ہے، کسی کا نام محمد عابد ہے، کسی کا نام محمد حسن ہے. تو بھائی جس کا نام زبیر ہے وہ کہے میرا تو بڑا مقام ہے. بھائی نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نام تو پہچان کے لیے رکھا تھا، شان کے لیے تو نہیں رکھا جاتا. شان تو انسان کی اپنے
اپنے اعمال سے بنتی ہے، اور اعمال کون سے؟ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، جو رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق ہوں، ان اعمال سے بندے کا مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اختلافات کا ہو جانا آپس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو جاتا ہے، لیکن دلوں میں رنجش رکھنا، پھر دلوں سے قدورتیں نہ نکالنا، پھر غصہ نہ ختم کرنا، یاد رکھنا آج یہ لعنت ہمارے گھروں میں ایسی گھسی ہے کہ محلوں میں تمہارا اختلاف ہے ہی صحیح، قوموں میں تو ہمارا اختلاف ہے ہی صحیح، صوبوں میں اور ضلعوں میں تو ہمارا یہ اختلاف ہے ہی صحیح، ایک گھر کی چار دیواری میں ہم دشمن رہتے ہیں۔ باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس اختلاف کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس آپس کی مخالفت اور رنجش کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلا نقصان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر صحابہ کرام جمع تھے اور سارے صحابہ جمع تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر اعلان کیا، ارشاد فرمایا، ہماری مجلس میں سے، میری طرف ذرا توجہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری مجلس سے وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے جس نے دوسروں سے تعلق توڑا ہوا ہے۔ نبی رحمت فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا جس نے چوری کی ہوئی ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، جس نے زنا کیا وہ اٹھ کے چلا جائے، جس نے فلاں گناہ کیا وہ چلا جائے۔ فرمایا جس نے قطع تعلق کی ہوئی ہے، لوگوں سے ناتا رشتہ توڑا ہوا ہے، اس کو چاہیے وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک صحابی نوجوان اٹھے اور چل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، واپس آ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گئے اور واپس آ گئے۔ عرض کی اللہ کے نبی، میرا جو ہے نا معاملہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ ذرا انبن تھی، میری خالہ کے ساتھ جو ہے وہ ذرا بول چال نہیں تھا، کسی معاملے میں اختلاف تھا، بول چال ختم ہوا تھا۔ تو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں اٹھا اور میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے اس کو آپ کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنی مجلس سے نکلنے کا حکم فرما دیا ہے، خالہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ خالہ نے کہا جاؤ، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو اب میں خالہ کو راضی کر کے واپس آیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا، جس مجلس میں ناطے رشتے توڑنے والا بندہ بیٹھا ہوا ہو، اللہ اس پوری مجلس کے اوپر اپنی رحمت نہیں نازل کرتے اس ایک کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا گھر کے اختلاف کی وجہ سے سارے گھر کے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم۔ دوسرا نقصان، قطع تعلقی کرنے والا بندہ جس گھر میں رہتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے سارے لوگوں کو رزق کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جس بندے نے ناطے توڑے ہوئے ہیں، بہن میں تیرے ساتھ نہیں بولتا، بھائی تیرا میرا مرنا جینا ختم، چاچا تیرے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فرمایا جس آدمی نے یوں ناطے توڑے ہوئے ہیں اس بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہفتے میں 2 مرتبہ لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن، اور جس بندے نے کسی سے ناطا توڑا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قطع تعلقی کی وجہ سے اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ سارے لوگ اپنے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بندے کو جلدی معافی مل جاتی ہے، کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھ کے جلدی معافی مل جاتی ہے، کچھ دن میں لمحات ایسے ہوتے ہیں جس وقت میں معافی جلدی مل جاتی ہے، کچھ مبارک راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو اللہ کی طرف سے بخشش کے پیغامات ملتے ہیں، اور ان راتوں میں سب سے مقدس راتیں 2 ہیں، لیلۃ القدر کی رات اور شب بارات کی رات، یعنی شعبان کی 15ویں رات اور رمضان کی لیلۃ القدر کی رات، وہ جس رات میں بھی آ جائے۔ فرمایا ان 2 راتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جیسے معافی کے دریا بہائے جاتے ہیں، ایک بندے کو معافی نہیں ملتی، ان میں سے چند لوگوں کو معافی نہیں ملتی، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں سے اپنے رشتے ناطے توڑنے والا ہے۔
اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کے رہیں، ہم اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے ذرا وسیع کر دیں، اپنے اندر درگزر کا مادہ پیدا کریں۔ اب میں آپ کو 3 انعام سناؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ناطے جوڑتا ہے اللہ اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ جو ناطے جوڑتا ہے اللہ اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ ناطے جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بڑا آسان سا کام ہے بھائی۔ آپ کو یاریاں گانٹھنے کا حکم نہیں دی جا رہا، رشتے داریاں جوڑنے کا حکم نہیں دیے جا رہے کہ ایک دوسرے کو رشتے بھی دینے شروع کرو۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ایک گھر میں رہنا شروع کرو۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، کاروبار اکٹھے کرو۔ تعلق جوڑنا بس اتنا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر خیریت، ٹھیک ٹھاک، بس اتنا کافی۔ یعنی بول چال آپس میں بند نہ کرے، بولنا چالنا ٹھیک رہے، دعا سلام ٹھیک رہے، کاروبار الگ کر لو، گھر الگ کر لو، رشتے الگ کر لو، سارے معاملے الگ کر لو، لیکن دل میں نفرت کر کے دوسرے سے بول چال بند کر دینا اور آنا جانا بند کر دینا۔ بھائی جب کبھی ضرورت پڑے آ جایا کرو، اگر کوئی نہیں آیا تو اس پہ کوئی ناراضگی والی بات نہیں، اگر کوئی آ گیا ہے تو اس کو خوشی سے مل لو۔ ہمارے ہاں یہ بندھن ہے، اگر فلانے موقع پہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام خراب ہے۔ اگر کوئی شادی میں ہمارے نہیں آیا تو بس یہ بھی ہم نے بلایا آیا نہیں۔ بھائی آپ نے دعوت دے دی، محبت کا اظہار کر دیا، اب اس کے اوپر آنا کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر وہ آ جاتا تو آپ خوشی کر لیتے، نہیں آیا کوئی بات نہیں۔ اب آپ اس کو انا بنا کہ کل آپ بھی نہ جائیں، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کو موقع ملے آپ ضرور چلے جائیں، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، آپ بھی نہ جائیں۔ دوسرے کو بھی چاہیے وہ ناراض نہ ہو اس بات پر۔ یہ دین ہے جس نے ہماری زندگیوں کو آسان بنایا ہے، ہم نے خام خواہ کی جکڑ بندیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا آپس میں تعلقات رکھو، بول چال آپس میں ٹھیک رکھو۔ لو یہ اتنا آسان سا کام ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا پہلا انعام فرمایا جو آدمی رشتے ناتے نہیں توڑتا، تعلق جوڑتا ہے، اس کو پہلا انعام اللہ یہ دیتے ہیں، اللہ اس کا رزق فراخ کر دیتے ہیں، اللہ اس کا رزق وسیع فرما دیتے ہیں۔ کیا یہ انعام چھوٹا ہے؟ مارے پھرتے ہیں، ہر کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، ہر کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن وہ اندر جو مسئلہ بنایا ہوا ہے، تیرے ساتھ بھی نہیں تو تیرے ساتھ بھی نہیں تو تیرے ساتھ نہیں، بھوکھوں تو مر جائیں گے، بولنا نہیں ہے۔ تو بھائی ہم آپس میں مل جل کے رہیں، اس مل جل کے رہنے کی برکت پہلی یہ ظاہر ہوگی کہ اللہ رزق کو وسیع فرما دے گا۔ دوسرا انعام، غور سے اور توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے، بڑے نفع کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا انعام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی رکھنے والا، تعلقات کو جوڑنے والا بندہ، اس کو اللہ دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتے ہیں، اس کو اللہ زندگی اس کی بڑھا دیتے ہیں۔ اب زندگی بڑھنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ تو زندگی مثلا 50 سال کی تھی، اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی عمر کو 60 سال کر دیا، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی دوسری صورت بھی ہو جاتی ہے کہ عمر تو وہی 50 سال کی رہتی ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اس نے جو 30 سال میں، 35 سال میں، 40 سال میں جو بیڈ کے اوپر جا کے پڑ جانا تھا کسی بیماری اور مصیبت کے نتیجے میں، غموں اور پریشانیوں کے نتیجے میں اس نے بستر کے اوپر بیکار ہو جانا تھا، اللہ اس مصیبت سے، اس عمل کی وجہ سے اس کو بچا لیتے ہیں، تو اس کی کارآمد زندگی ساری اچھی ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ دراز فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی آپس میں صلہ رحمی رکھے، تعلقات جوڑ کے رکھے، انا کا مسئلہ نہ بنائے، نہ چاکیاں نہ کرے، اختلافات نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب بھی موت عطا فرمائیں گے تو اللہ اس کو موت ایمان والی اچھی موت عطا فرمائیں گے، بری موت اللہ اس کو نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں،
آج کی اس گفتگو کو جو ہے وہ صرف اسی لیے پیش کیا گیا کہ ہمارے محترم بھائی قاسم صاحب جو ہے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ جی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. سن کے بڑی خوشی ہوئی. میں نے میرے دل میں سوچا کیوں نہ کہ اس مل جل کے رہنے کی برکتیں بھی دوستوں کے سامنے ذکر کی جائیں, بتایا جائے کہ اگر اس ساتھی نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ہمیں بلایا ہے تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ قدم اٹھانا چاہیے. گھروں میں پیار محبت رکھیں, خاندان میں پیار محبت رکھیں, اور جو ہے وہ اپنے اڑوس پڑوس میں پیار محبت رکھیں, اور یہ دل میں یقین رکھیں کہ میں جو گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں جو خاندان والوں کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں جو اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا, میں اپنے اللہ سے انعام لے رہا ہوں. اور جی میں نے تو ان کی بڑی صحیح ہے, یہ ایسے ہیں, تو بھائی آپ نے صحیح ہے تو آپ نے انعام لینے کے لیے صحیح ہے نا, تو آپ اللہ تعالیٰ سے انعام پائیں گے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرتے ہیں ہم اللہ کے حکم پر, اور اس نیکی کا بدلہ ہم لوگوں سے چاہتے ہیں. اور یہ میں نے تو اس کے ساتھ ایسا کیا تھا, مشکل میں کام آیا تھا. بھائی تو مشکل میں کام آیا تھا, کس کی وجہ سے آیا تھا؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے, تو اس کا بدلہ اللہ تجھے دے گا. اور یہ میں تو اس کی مشکل میں کام آیا تھا, اس نے تو مجھے دھیان سے دیکھا ہی نہیں, میرے موقع کو اس نے جو ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے جانتا ہی نہیں ہے. تو وہی جس کو خوش کرنے کے لیے تو نے کیا تھا وہ تجھے جانتا ہے, وہ تیری مدد کرے گا. تو اس لیے ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کو نیکی سمجھ کے ہی کیا کریں, لوگوں کے اوپر احسان ہم نہ تھوپا کریں, ورنہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے ہمیں انعام بھی نہیں ملے گا. اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا, کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں دین سے محبت عطا فرمائے, اور دین والوں سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے. اپنا پیارا دین اللہ نے جو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا, اور انسانوں کے لیے ایک بھلائی اور خیر کا جو ہے وہ راستہ جاری فرمایا, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنی رحمتیں عطا فرمائی. اور اللہ نے ارشاد فرمایا, اے محبوب جی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تو آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو واقعی اللہ کے محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. آپ کی وجہ سے خاندان جڑے, آپ کی وجہ سے جو ہے وہ قومیں جڑی, آپ کی وجہ سے آپس دلوں کی نفرتیں ختم ہوئی, تعصب ختم ہوئے, ناراضگیاں ختم ہوئیں, چوریاں ختم ہوئیں, ڈکیتیاں ختم ہوئیں, قتل و غارت ختم ہوئے. جیسے جیسے لوگ نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان مصیبتوں میں دوبارہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے نبی سے دور ہونے سے ہمیں بچائے, اپنے دین سے دور ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف دل متوجہ کر لیں, دھیان لگا لیں, ذکر کر لیں, پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. سارے دوست جو ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے اپنا دھیان ہٹا کے اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہر لمحے اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں, بس بندے کے متوجہ ہونے کی دیر ہے. ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان رحمتوں کو پا لیں گے, ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو ان رحمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. سارے دوست تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیں, اور اپنے دل کو خیالات سے خالی کر کے یہ سوچیں کہ میرے اس گناہگار دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انوارات برس رہے ہیں. دل کی ظلمت سیاہیاں سب صاف ہو رہی ہیں اللہ کے نام کی برکت سے, اور میرا گناہگار دل اپنے رب کو پکارنے میں لگا ہوا ہے کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں سے یہ آواز آ رہی ہے, اللہ 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 اللہ. اس مانگے کہاں جائیں, کسے کہیں, کس مانگے کہاں جائیں, کسے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو,
سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے جب لوگ مل کے آپس میں اکٹھے ہو کے پیار محبت میں جو ہے وہ ایک مجلس میں جمع ہوتے ہیں، دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس طرح جمع ہو کر دعائیں مانگنے والے لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما، ہمیں آئندہ نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک فرما، اللہ ہمیں ایک اور نیک فرما، اللہ ہمارے دلوں کی قدورتوں کو ختم فرما، دوریوں کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرما، بغض سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو کینے سے پاک فرما۔ میرے مالک ہمیں سینہ بے کینہ نصیب فرما، اے کریم آقا مہربانی فرما، ہمیں سینہ بے کینہ نصیب فرما۔ اللہ اپنی محبت میں اور اپنے نبی کی محبت میں ہمیں جینا نصیب فرما، اے کریم پروردگار مہربانی فرما۔ اللہ تیرے بندے نے جو ہے تیرے بندوں کو یہاں جمع کیا اور مل جل کے پیار محبت سے اللہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے گھر میں انہوں نے کھانے کا انتظام کیا تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں۔ اے کریم پروردگار ان نے تیری رضا والے عمل کے لیے قدم بڑھایا، اے اللہ تو ان کے اس عمل کی برکت سے ہم سب سے ہی تو راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے ہی تو راضی ہو جا۔ اے کریم آقا ہمیں مل جل کے رہنا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے اندر سے انانیت کو ختم فرما، ہمارے اندر سے عصبیت کو ختم فرما، ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ نفرتوں کو ختم فرما، قومیت کو ہمارے اندر سے ختم فرما۔ اللہ ہمیں کلمے پر جمع ہونے والا بنا، ہمیں جو ہے وہ دین پر جمع ہونے والا بنا، اے اللہ ہمیں اپنے نام کی محبتیں اور مٹھاس اور لذت نصیب
فرما اور اپنے نام پر ہمیں جمع ہونا نصیب فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، اللہ میں گھروں میں بھی اتفاق اور محبت سے رہنا نصیب فرما، خاندانوں کی ہماری لڑائیاں جھگڑے بھی ختم فرما۔ اے کریم پروردگار مہربانی فرما، میاں بیوی کے دلوں میں محبت عطا فرما، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبتیں پیدا فرما، بہن بھائیوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، اے میرے پیارے پروردگار، جہاں جہاں آپ نے اچھی محبت کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے، ہمیں محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں بگڑنے سے بچا، پھسلنے سے بچا، ہمیں جہنم کے راستے پہ چلنے سے بچا، اللہ ہمیں بڑے بڑے بول بولنے سے بچا، ہمیں عجب اور تکبر سے بچا، خود پسندی سے بچا، ہمیں اپنا عاجز اور مسکین بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں لوگوں کے لیے وبال جان نہ بنا، اللہ ہمیں اپنے آس پاس کے رہنے والوں کے لیے مصیبت نہ بنا، ہمیں دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، دوسروں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنا، دوسروں کی عزت کرنے والا بنا، دوسروں کا دل خوش کرنے والا بنا، بڑوں سے دعائیں لینے والا بنا، چھوٹوں سے پیار اور شفقت کرنے والا بنا، ہمیں اچھا انسان بنا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا کہ قیامت میں جب تیرے حبیب سے ہماری ملاقات ہو تو تیرے محبوب ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ اے کریم آقا، جو اچھا انسان ہوتا ہے جب کبھی کسی مجلس میں جاتا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، سارے اس سے پیار کرتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہمیں بھی ایسا بنا دیجئے، کل قیامت کے دن جب ہم تیرے محبوب سے، تیرے محبوب کے صحابہ سے اور سارے نیک لوگوں کے سامنے جب ہم جائیں، اللہ وہ سارے ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، والدین عزیز و قریب رشتہ دار جو فوت ہو جاتے ہیں اور پیچھے والے لوگ آپس میں پیار محبت سے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، مرنے والوں کو ان کے اس عمل سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ میں اپنے دنیا سے پردہ کر جانے والے لوگوں کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بنا، اللہ میں ان کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ نہ بنا۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس کی برکت سے اس گھر کے اوپر خاص رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، خوشیاں نازل فرما، سکون نازل فرما، اللہ گھر میں شفا نازل فرما۔ اے کریم آقا، گھر کے بڑے چھوٹے مرد عورتوں کو سب کو اپنے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ آنے والے جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں، میرے مالک سب کی بگڑیاں بنا، سب کے مسئلے حل فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اللہ کسی کا کاروباری مسئلہ، اللہ کسی کا قرضے کا مسئلہ، کسی کی صحت کا مسئلہ، کسی کے گھر کے گھر کے معاملات کا مسئلہ، کسی کے خاندان کے جھگڑے کا مسئلہ، اللہ جس کا جو مسئلہ ہے، آج اپنے رحمت سے اس مجلس کی برکت سے سب کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو تنہا نہ فرما، ہمیں بے سہارا نہ فرما، ہمیں اکیلا نہ فرما، تو ہمارا یار ہو جا، تو ہمارا مددگار ہو جا۔ اے اللہ، تو ہماری سرپرستی فرما، ہمیں اپنی پشت پناہی نصیب فرما، اپنی رحمتوں کے سائے میں جینا نصیب فرما اور اپنی رحمت کے سائے میں ہی ہمیں مرنا نصیب فرما۔ اللہ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے قرآن کی اور اپنے دین کی محبت عطا فرما، علماء کی، اولیاء کی، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، مسجدوں سے محبت عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں جنت میں جانے کا شوق عطا فرما اور جہنم سے بچنے کی ہمیں فکر اور اس کا اہتمام ہمیں نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اعلان سن لیں ساتھی سارے۔ 17 تاریخ کو مسجد معاذ بن جبل انصاری گلشن جمشید کالونی میں
حضرت جی کا بیان ہوگا دوپہر ظہر کی نماز کے بعد 1:30 بجے وہاں پر نماز ہے، نماز کے بعد بیان ہوگا۔ مستورات کے لیے پردے کا انتظام وہاں موجود ہے۔ اور شام کو سوسائٹی میں انڑ کالونی ہے، پاسپورٹ آفس سے تھوڑا سا پیچھے، مدینہ مسجد میں قاری ظہور احمد صاحب ہیں، ان کے یہاں مغرب کی نماز کے بعد حضرت جی کا بیان ہوگا۔ اور 18 تاریخ کو یہ فیضان مدینہ کے قریب گلشن طیبہ میں فیضان اقصی مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ والی گلی میں بھائی عابد حسین کے گھر پر ظہر کی نماز کے بعد حضرت جی بیان فرمائیں گے، تو مستورات سے خطاب ہوگا۔ اور شام کو آخری بیان جو ہوگا وہ انشاءاللہ قبہ مسجد منو آباد میں حضرت جی بیان فرمائیں گے بعد نماز عشاء۔ تمام دوست اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔